آئیے بڑھتے ہیں سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 کی طرف، تلاوت سماعت کریں۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایھا اے النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جس وقت کے جاءکا آئیں تیرے پاس المؤمنات ایمان والیاں، یبایعنک بیعت کرتی ہوئیں، علی اوپر، ان اس کے کہ لا نہیں، یشرکنا شریک لائیں گی، باللہ اللہ کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، ولا اور نہ، یسرکنا چوری کریں گی، ولا اور نہ، یزنینا زنا کریں گی، ولا اور نہ، یقتلنا مار ڈالیں گی، اولادہن اولاد اپنی کو، ولا اور نہ، یأتینا لائیں گی، ببہتان طوفان کے، یفترینہ باندھ لیں، بینا درمیان، ایدیہن ہاتھ اپنے کے، وارجلہن اور پاؤں اپنے کے، اور لا یعصینک نافرمانی کریں گی تیری، فی میں، معروفن کسی شرعی حکم کے، فبایعہن پس بیعت قبول کر ان سے، واستغفر اور بخشش مانگ، لہن واسطے ان کے، اللہ سے، انا بے شک اللہ ہے، غفور بخشنے والا، رحیم مہربان۔ آئیے اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ اللہ کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی، نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ تھا آیت نمبر 12 کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ۔ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اس آیت کے مفہوم کی طرف۔ جیسا کہ آیت سے ظاہر ہے کہ سورہ ممتحنہ کی اس آیت میں اس کو اگر پچھلی آیات کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جب ایمان والی عورتیں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئیں اور ان کے ایمان کی تصدیق ہو جائے، تو اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خواتین سے چند اہم باتوں پر بیعت لے لیں۔ تو بیعت لینے کے جو نکات ہیں، جو اہم پوائنٹس ہیں، وہ اس آیت میں ذکر کیے گئے ہیں کہ کن باتوں پر بیعت لینی ضروری ہے۔ تو آئیے اب ہم اس آیت میں انہی نکات کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں چند نکات۔ ایک نکتہ ہے نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی۔ تیسرا نکتہ ہے نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی۔ چوتھا نکتہ ہے نہ اپنے ساتھ کوئی بہتان باندھ لائیں گی، اور پانچواں نکتہ ہے اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی۔ آئیے اب ہر نکتے کو ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ پہلا نکتہ تھا ہمارے پاس نہ چوری کریں گی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں چوری بہت بڑی سزا کنسیڈر کی جاتی ہے، اس پر حد جاری کی جاتی ہے۔ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک انسان ساری عمر اپنی محنت کرتا ہے، اپنی چیزوں کو جمع کر کے رکھتا ہے، تنکا تنکا جوڑ کے رکھتا ہے، اور ایک دن کوئی چور آتا ہے اور سب کچھ اڑا کے لے جاتا ہے، اور وہ پھر سے غربت و افلاس کے اندھیروں میں گر جاتا ہے۔ تو چوری ایک بہت بڑا گناہ ہے جس سے اہل ایمان کی عورتوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کریں کہ وہ کبھی چوری نہیں کریں گی۔ اگلا نکتہ ہمارے پاس ہے نہ بدکاری کریں گی۔ جیسا کہ اسلام میں بدکاری سے منع کیا گیا ہے، اور یہ جو بیعت کے تمام نکات ہیں، یہ وہ نکات ہیں جن میں عرب کی عورتیں ملوث تھیں، جن میں عربوں میں یہ تمام عادتیں اور یہ تمام بری باتیں گندی ہوئی تھیں۔ لہٰذا اسلام آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے مسلمان مردوں کو یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ جب ان کے پاس خواتین بیعت کرنے کے لیے آئیں تو وہ ان سے ان درج ذیل باتوں پر بیعت لیں، جن میں پہلا نکتہ ہم نے پڑھا کہ چوری کرنا تھا، اور دوسرا ہے بدکاری۔ تو جب اسلام آیا تو اس نے نکاح کا سسٹم رائج کیا۔ اب جس کو بھی کوئی پسند ہے یا وہ اپنی خواہشات نفس کی تسکین چاہتا ہے تو وہ نکاح کے ذریعے اس کو پورا کر لے، نہ کہ وہ بدکاری کی طرف جائے، کیونکہ بدکاری ایک بہت بڑا گناہ ہے
اور اس کے مفاسد بہت زیادہ ہیں۔ جب کوئی غیر شادی شدہ زنا کا ارتکاب کرے تو اس کی سزا اسلام نے 100 کوڑے مقرر کی ہے، اور اسی طرح اگر شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا سنگسار ہے، یعنی اس وقت تک اس پر پتھر برسائے جائیں جب تک کہ اس کی موت واقع نہ ہو جائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں منع کیا گیا ہے کہ عورتیں بدکاری نہ کریں، چاہے وہ غیر شادی شدہ ہوں یا شادی شدہ۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی۔ جیسا کہ ہم عربوں کے دستور سے واقف ہیں کہ عرب جب ان کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوتی تھی تو وہ بیٹوں کو پسند کرتے تھے، بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جب بھی کوئی بیٹی ہوتی تو قرآن مجید کے مطابق ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے، وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اور علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس کے مفہوم میں اسقاط حمل بھی داخل ہے۔ اسقاط حمل کیا ہوتا ہے کہ کوئی عورت پریگننٹ ہو، حاملہ ہو، اور وہ اپنا بچہ نہ چاہتی ہو، چاہے وہ بچہ جائز ہو یا ناجائز ہو، تو وہ جب اپنا بچہ نہیں چاہتی تو وہ اسقاط حمل کی گولیاں یا کوئی بھی اس طرح کی پروڈکٹ استعمال کر لیتی ہے جس سے اس کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، اس کا بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ان باتوں پر بیعت لینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طریقہ بھی ہمیشہ سے رائج چلا آ رہا ہے کہ لوگ غربت و افلاس کے ڈر سے، اور آج کل ایک نئی بیماری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے بچے دو ہی اچھے، تو وہ خاندانی منصوبہ بندی کرنے لگتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ تو یہاں پر اس آیت کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواتین سے بیعت کرنے کے لیے اہم نکات سکھائے گئے، اس میں یہ سب سے اہم نقطہ ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، چاہے وہ حمل سے پہلے ہو، چاہے وہ حمل کے دوران ہو، یا حمل کے بعد آپ کی ڈیلیوری ہو جانے کے بعد اگر بچی پیدا ہوتی ہے یا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کسی طریقے سے بھی قتل نہ کیا جائے۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی۔ یہاں پر بہتان سے مراد تہمت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ایک عورت دوسری عورت پر تہمت لگائے۔ تہمت بھی اسلام میں بہت بڑا گناہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ کسی پر بہتان لگا دیا جائے کہ فلاں کے فلاں مرد کے ساتھ تعلقات ہیں، یا فلاں جو ہے وہ اس غلط کام میں ملوث ہے، تو اس کی بھی سزا قذف اس کو کہا جاتا ہے عربی میں، یا قرآن مجید میں اس کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوا ہے، اور اس کی سزا 80 کوڑے ہے۔ تو یہاں پر منع کیا جا رہا ہے کہ ایک تو آپس میں کسی دوسرے پر بہتان نہیں لگانا، الزام تراشی نہیں کرنی، اور دوسرا علماء اس کا ایک اور مفہوم بھی ظاہر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک عورت اپنی گود میں کوئی بچہ اٹھائے آ جائے اور اپنے خاندان والوں کو کہے کہ یہ اس کا بچہ ہے، تو یہاں پر وہ اپنے خاندان والوں کو دھوکہ دے رہی ہے، اور وہ کسی اور کا خون اپنے خاندان میں شامل کرنا چاہ رہی ہے، یعنی اس کا شوہر، اس کے گھر والے اس بات سے ناواقف ہوں کہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے، تو اس بات کی ممانعت کی گئی ہے، اس بات پر بہت سخت وعید نازل کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہے جو کہ اس جرم کا ارتکاب کرے کہ جو بچہ تو اس خاندان کا نہ ہو لیکن اس میں شامل کر دے۔ تو یہاں پر خواتین کو تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے، اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ مومن اور مسلمان کی تعریف ہی ہوتی ہے کہ جب اس کو کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ اس کو بجا لاتے ہیں، وہ اس کام کو کر گزرتے ہیں، وہ اس کے بارے میں چوں چرا نہیں کرتے، من وعن اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک ایگریمنٹ ان سے لیا جا رہا ہے، ان سے بیعت لی جا رہی ہے کہ انہوں نے ہر نیک کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، شریعت اسلامیہ کی پابندی کرنی ہے، اور نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ تھے بیعت کے وہ 5 نکات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں سے ان نکات پر بیعت لے لیا جائے۔ بیعت کیا ہوتا ہے؟ بیعت ایک قسم کا ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ آپ کسی، جیسے آج کل بھی یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ میں فلاں پیر کے ہاتھ پہ بیعت ہوں، یا میں فلاں مولوی صاحب کے ہاتھ پہ بیعت ہوں، تو یہ بیعت ہوتی ہے یعنی کسی کے زیر فرمان آ جانا۔ تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انسٹرکشنز دی گئی کہ ان نکات پر خواتین سے بیعت لے لی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے اور خواتین سے بیعت لیا کرتے تھے۔ مردوں سے ان کے ہاتھ ملا کر بیعت لیا کرتے تھے، جبکہ یہ احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خاتون سے ہاتھ نہیں ملایا۔ آج کل یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے کہ خواتین پیروں فقیروں کے پاس جاتی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ تھما دیتی ہیں بیعت کے غرض سے یا دم کرنے کی غرض سے۔ تو یہ ایک باطل طریقہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے کبھی کسی خاتون کا ہاتھ بیعت کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، تو کیا یہ آج کل کے پیروں فقیروں کو کرنا جائز ہے؟ اسی کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں اللہ کی قسم بیعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ بیعت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ فرماتے کہ میں نے ان باتوں پر تجھ سے بیعت لے لی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت میں عورتوں سے یہ عہد بھی لیتے تھے کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی، گریبان چاک نہیں کریں گی، سر کے بال نہیں نوچیں گی اور جاہلیت کی طرح بین نہیں کریں گی۔ تو بیعت ہر اس اہم نقطے پر لی جاتی تھی جو کسی قوم میں بیماری رائج ہو جائے، جیسے کہ عربوں میں یہ تمام باتیں عام تھی جن نکات کا ذکر آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا گیا کہ جب کوئی وفات ہو جاتی تھی، جب کوئی سانحہ پیش آ جاتا تھا، خواتین اپنے بال نوچتی تھی، اپنا سینہ پیٹتی تھی، بین کیا کرتی تھی، تو ان تمام باتوں سے منع کرنے کے لیے ان سے بیعت لی جاتی تھی۔ یہ تھی آیت نمبر 12، اس کی تشریح توضیح آپ کے سامنے پیش کی، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 13 کی طرف۔